بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، مزہ تو تب ہے کہ آپ کی کارکردگی اپنے تو اپنے پرائے بھی تسلیم کریں، اور پرائے جب آپ کی تعریف کریں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ دنیا عمران خان سے سیکھے، امریکہ نے بھی کپتان کی قیادت جو ہے وہ مان لی ہے، اور آج ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ وہ بڑا اجلاس کیا ہے، اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا نے کیسے کپتان کی جو قیادت ہے وہ تسلیم کر لی ہے۔ امریکہ کا ایک میگزین ہے مشہور، فوربس میگزین جسے کہا جاتا ہے، اس میگزین کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ یہ تازہ ترین رپورٹ ہے، تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں عمران خان کی کارکردگی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وجہ صرف اور صرف وہ جلن ہے، وہ جیلسی ہے، اور وہ میں نہ مانوں کی رٹ ہے۔ ان کے خیال میں جو ہے وہ عمران خان پاکستانی اکانومی کو اس طرح سے بہتر نہیں کر سکتے تھے جس طرح سے بہتر ہو گئی، اور اب کیونکہ اکانومی بہتر ہو گئی ہے تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ طرح طرح کی تعویلات گھڑ رہی ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر امریکن میگزین، یہ جو امریکی میگزین ہے فوربس، اس کی جانب سے ایک اہم ترین رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ثبوت کی روشنی میں آپ کو یہ ثابت کر کے بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ امریکہ نے بھی کپتان کی کارکردگی تسلیم کر لی ہے۔ اچھا، میگزین فرماتا ہے، امریکہ کا معروف بزنس میگزین ہے یہ فوربس نے کرونا وائرس کی عالمگیر وبا سے نمٹنے اور پاکستانی معیشت کے استحکام اور اضافے کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دانشمندانہ پالیسیوں کے ذریعے پاکستان اپنی معیشت کی بحالی میں کامیاب رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی شرح ترقی 4% تک رہنے کا امکان ہے، اور مجبوراً یہ رپورٹ جہاں پاکستان میں جنگ گروپ کو چھاپنا پڑی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا، اس کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اچھا، آگے فرماتا ہے کہ کورونا وبا کی کامیاب مینجمنٹ اور IMF پروگرام کی کامیابی جیسا کہ 4% کی GDP نمو سے ظاہر ہے، پاکستان کی نمو کی صلاحیت اور اچھی سرمایہ کاری کے مواقع پیش کرنے کی غماز ہے۔ پاکستانی حکومت کے اقدامات اور عوام کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد سے کرونا کو قابو پانے میں مدد ملی، یعنی معیشت کے ساتھ ساتھ کرونا کے حوالے سے بھی کپتان عمران خان کی پالیسی شاندار رہی۔ آگے میگزین کہتا ہے کہ میگزین نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہ ایسے وقت میں جب امریکہ اور ہندوستان جیسے ممالک کو بھی کرونا وائرس کی صورتحال سے نمٹنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور ڈونلڈ ٹرمپ، ڈوین جانسن، ایلن ڈی جینر سمیت سب اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، گویا عمران خان بھی متاثر ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہادری سے ڈٹ کر اس وبا کا مقابلہ کیا۔ میگزین لکھتا ہے کہ اس صورتحال میں جب کہ امریکہ اور بھارت جیسی بڑی معیشتیں بھی ناکام رہیں، اس صورتحال میں پاکستان اپنی معیشت کی بحالی میں کامیاب رہا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ توقع ہے کہ 2021 میں ابتدائی تخمینوں سے تجاوز کر کے تقریباً 4% کی شرح سے پاکستان کی اکانومی ترقی کرے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ پیشگوئیاں تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابتدائی طور پر GDP میں 3% اضافے کی پیشگوئی کی، جبکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور ورلڈ بینک نے بالترتیب 1.5% اور 1.3% اضافے کی پیشگوئی کی تھی۔ ملک کی فی کس آمدنی 14.6% 2020 میں $1405 سے بڑھ کر 2021 میں $1610 ہو جائے گی، اور رپورٹ کے مطابق جو خدمات کا شعبہ ہے جسے سروسز سیکٹر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ پیشگوئی کی گئی کہ 2020-21 میں یہ 4.4% کی شرح سے ترقی کرے گا، اور مجموعی ترقی میں اس کا حصہ نہایت اہم ہے۔ اور پاکستان جیسا ملک اس شعبے کو جس طرح سے ترقی دینے میں کامیاب ہوا ہے، یہ بات بڑی ہی حیران کن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زرعی شعبہ ہے اس کی جو گروتھ کا اندازہ ہے وہ 2.7% ہے، جبکہ صنعتی شعبے کی گروتھ 3.5% ہے، جبکہ دوسری طرف جو بھارت کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے، جس کے کرونا کیسز کی ناقابل یقین تعداد اور اموات ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کی شاندار پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانی شہریوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننا شروع کیے۔ پچھلے سال ملک میں عید کے تہوار کے دوران کیسز میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا، لیکن حکومت نے اس بار جزوی طور پر لاک ڈاؤن لگانے، غیر ضروری کاروبار کو بند کرنے اور گھریلو صحت پر پابندی عائد کرنے جیسے اقدامات کیے، جس سے ملک میں کرونا کیسز میں اضافے سے بچنے میں مدد ملی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بالترتیب 1.56 ارب کے حصص اور 2.21 ارب کے حصص کی اب تک کی بلند ترین فروخت ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو سرمایہ کار اور تاجر ہیں وہ عوامی بجٹ اور زیادہ ترقی کی تجاویز کے حوالے سے پر امید اور پرجوش ہیں۔ یہ ہے وہ تمام تر تفصیلات جو کہ فوربس میگزین نے سامنے رکھی ہیں، اور آئندہ 2020 کے بعد وہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ بلومبرگ کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں میں کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کی وجہ سے جی ڈی پی کے لحاظ سے قرضوں کی شرح اگرچہ بڑھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اکانومی نے بڑے ہی شاندار انداز میں ترقی کی ہے۔ یہ ایک امریکی بڑے بزنس میگزین کی رپورٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ بتائیں کہ قومی اقتصادی کونسل کا اہم ترین جو اجلاس ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں 811 ارب روپے کے اضافے کی تجاویز جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں۔ گویا کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 811 ارب روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور وفاق 250 ارب اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 561 ارب روپے اضافی جو ہے وہ رکھنے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے 2135 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ اور آئندہ مالی سال کے لیے 4.8 سے 5% کے شرح نمو کی منظوری آج جو ہے وہ قومی اقتصادی کونسل سے لی جائے گی۔ عمران خان اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اس کے اندر شریک ہیں، بڑا موقع ہے، اور متعلقہ حکام جو ہیں وہ بھی شریک کریں گے، تو وہ بھی شریک ہوں گے۔ تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ آج ایک ایسے ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے جس ہفتے کے دوران بجٹ سیشن جو ہے وہ آج شروع ہونے جا رہا ہے، اور اسی ہفتے میں پاکستان کا جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے۔ تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ کیسے خدشات اور امکانات کے باوجود اس سے بھرپور قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن آج 7 تاریخ بروز سوموار سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی ہفتے میں سیٹرڈے کے دن یعنی ہفتے کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں 11 جون کو شوکت ترین جو نئے وزیر خزانہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کی جانب سے پاکستان کے، وہ نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اگرچہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ہولی سولی اپنے 2 بجٹ جو ہے وہ پیش کر چکی ہے، لیکن اس بجٹ کے اوپر تمام تر پاکستانی عوام کی نظریں ہیں، تمام تر معیشت کے ماہرین کی نظریں ہیں، اپوزیشن کی بھی نظریں ہیں، اور اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو یہ بجٹ پاس نہ کرنے دیا جائے، لیکن حکومت اس حوالے سے بڑی پر امید ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے کہ وہ بجٹ پاس کرنے میں انہیں مشکل ہوگی، اب ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اور خود اپوزیشن بھی یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ بجٹ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر حکومت کی جانب سے اطلاعات ہیں کہ نہ صرف جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ٹیکسز میں کمی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین جیسا کہ میں نے بتایا ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے، جس حوالے سے مرکز بھی اعلان کر چکا، پنجاب بھی اعلان کر چکا، اور خیبر پختونخوا بھی اعلان کر چکا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بڑا جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے، انفلیشن کا ہے، جس کے حوالے سے تمام تر رپورٹس ہیں کہ ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو لوگوں کی انکم ہے اس میں اضافہ کرنے جا رہی ہے، اور دوسرا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ 2 برسوں میں جو یہ مہنگائی کا گراف ہے اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیچے لانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو اکنامک گروتھ ہے اس میں بڑھوتری کی کوشش کی جائے گی۔ تو تمام تر اپنی سازشوں، تمام تر اپنی کوششوں کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ نہ ہی تو عمران خان کی حکومت گرا سکی، نہ ہی ان کو اس ٹریک پر سے اتار سکی، اور عمران خان نے بالآخر پاکستانی جو اکانومی ہے اس کو اس ٹریک کے اوپر چڑھا دیا ہے کہ جس کے بعد انشاءاللہ اب پاکستان کی جو معاشی بڑھوتری ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ پاکستانی عوام کے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل، ان کے حل ہونے کے حوالے سے جو امکانات ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں، اور یہ جو امکانات ہیں ان میں بڑھوتری کا جو معاملہ ہے اس کو نہ صرف ملکی جو ادارے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے جو اہم ترین ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہ صرف پاکستانی معیشت کے اوپر کیونکہ نظر رکھے ہوئے تھے، جیسے IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے یا جتنے بھی دنیا کے مختلف بڑے مشہور بزنس میگزینز ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بالآخر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن کے اوپر آ گئی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں۔ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔